بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم و معظم مصلیان مسجد ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کا تصدق اور فیضان کہ حق سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کا شکر اور اس کی عبادت اور اس کے محبوب کی مدحت بیان کرنے کے لیے ایک اور نیا سال عطا فرمایا ہے۔ 1443 ہجری کا آغاز ہوا، اور اس سال کے آغاز ہی کے ساتھ دو عظیم واقعات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ ایک وہ کہ آج سے 1443 سال پہلے مشرکین مکہ کفاران قریش کے ظلم زیادتیوں کی وجہ سے اللہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ اے میرے محبوب، جو البلاد ہے، جو تمام شہروں کا سردار ہے مکہ، اس شہر کو آپ چھوڑ دیں اور مدینے کی طرف کوچ کر جائیں۔ تو جس سال میرے نبی نے مکے کو چھوڑا اور مدینے کو اپنا گھر بنایا، اسی سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ تو ایک عظیم کارنامہ صحابہ کرام کا یہ تھا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر، گھر بار کو قربان کر کر، اولادوں کو قربان کر کر، جائیدادوں کو اللہ کی راہ میں چھوڑ کر یہ مدینے کی طرف نبی کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ تو اس واقعے کی اس قدر اہمیت تھی کہ مسلمانوں نے اسلامی سال کا آغاز ہی اس واقعے کے سبب رکھا، اور ہجری کیلنڈر یوں غروب عمل آیا اور اس طریقے سے اس کا آغاز ہوا۔ تو جب کبھی سال آئے تو یاد رکھنا کہ یہ وہی سال ہے، یعنی آج اتنے سال ہو گئے، کتنے 1443 ایئرس ہوئے ہیں، 1443 ایئرس ہوئے کہ نبی نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کو اپنا مسکن بنایا، اور خوشی کے سبب نہیں چھوڑا بلکہ مجبور کیے گئے، ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، شرارتیں کی گئیں، سازشیں کی گئیں، فساد کیا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو محفوظ رکھا، مامون رکھا، اور مدینے میں حضور کو جائے پناہ عطا فرمائی۔ اور دوسرا اہم ترین واقعہ پھر اسی واقعے کے کم و بیش 51 سال بعد رونما ہوا، جسے ہم سانحہ کربلا کہتے ہیں، کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے سارے گھرانے کے ساتھ اسلام کی بقا، اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور سب کچھ قربان کر کر اسلام کو نئی زندگی عطا فرما دی۔ دوستو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو ہر جہت سے، ہر زاویے سے، ہر اینگل سے کامل اور مکمل ہے۔ آپ اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، اگر وہ ادھورا رہ جائے تو آپ کے دل میں کھٹکتا رہتا ہے
کہ وہ ڈرائنگ روم تو بن گیا بیڈ روم نہیں بنا، بیڈ روم تو بن گیا کچن نہیں بنا، کچن تو بن گیا لیکن لوگوں کے لیے لیونگ روم نہیں بنا، گراج نہیں بنا، وہ بن گیا تو ایلیویشن کا کیا، ایلیویشن ہو گیا تو پھر کلر کا کیا، کلر کا ہو گیا تو پھر روشنی کا اہتمام، کہیں نہ کہیں کھٹکتا رہے گا جب تک مکمل نہ ہو۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دین دیا یہ نامکمل نہیں دیا۔ آپ کے پڑوس میں ایک طبقہ رہتا ہے اس طرف، ماشاءاللہ یہ علاقے میں دونوں پڑوس بڑے خطرناک ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا راستہ جو ہے یہ درمیانہ ہے، اوسط ہے اور اعتدال ہے، ہمارے پاس شدت پسندیاں نہیں۔ میں اس طرف والوں کی بات کہتا ہوں، انہوں نے غلطی کی تھی اور کہا تھا کہ دین نامکمل تھا، اور ان کے جو حضرت تھے انہوں نے نعوذ باللہ اس کو مکمل کیا، تو اس پر ایک بہت بڑا وبال ہوا تھا۔ اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں شہزادے غوث اعظم پر، میرے والد ماجد سرکار کاظم پاشا علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے ان کے خلاف آواز اٹھائی، اور 50 سے زائد اسلامک یونیورسٹیز سے بزرگ جانتے ہیں فتوے منگوائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، احسان کی تعلیم صحابہ کو حضور نے نہیں دی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کے حضرت آ کر اس کو مکمل کیا تھا۔ نہیں دوستو، آپ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ کسی اینگل سے، کسی زاویے سے، کسی نظریے سے، کسی جہت سے، کسی پیمانے سے کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ محمد الرسول اللہ کا دین نامکمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اس کی خود قرآن میں حلف اٹھائی اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ محبوب آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی تمام نعمتوں کو پورا کر دیا، اتمام نعمت بھی کر دیا۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں۔ حجۃ الوداع کے درمیان حضور پر اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے کیا کیا، الیوم اکملت، اکمل کر دیا، کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اب there is no scope of any further construction، تعمیر بن گئی ہے، اب مینٹیننس باقی ہے۔ اب اس میں ایک اینٹ تو کیا، ایک اینٹ کے ذرے بر ایڈ کرنے، ایڈیشن کرنے، اضافہ کرنے کی قطعی طور پر کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور جسے اللہ مکمل کر دے وہ مکمل نہیں ہوگا تو پھر کون مکمل ہو؟ جس کے تکمیل کی ذمہ داری خود پروردگار لے لے۔ تو یہ دین اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، مکمل کیا، کامل کیا اور اکمل کیا۔ ساتھ میں فرمایا اتممت علیکم نعمتی، ہم نے ہماری نعمتیں بھی تم پر پوری کر دی ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں حضور کو پتہ چل گیا کہ اب میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، ذی الحجہ ہے، اب 90 دن باقی ہیں، ربیع الاول میں حضور کو تشریف لے جانا ہے، محرم بیچ میں گزرے گا، سفر گزرے گا، پھر ربیع الاول آ جائے گا۔ اب اس اثناء میں آقا علیہ السلام نے چند ہدایتیں اپنی امت کو دیں کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب جب چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ الفاظ میرے نبی نے استعمال کیے تو ذرا سوچے کہ صحابہ کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، بے چینی، بے قراری۔ کوئی اپنا آپ سے کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ کا باپ کہہ دے، بھائی کہہ دے بیٹا میں جا رہا ہوں، بھائی میں جا رہا ہوں، تو آپ بے چینی یہ تو رسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ انی ترکتم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، دیکھو لوگوں میں جا تو رہا ہوں لیکن 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی تو اللہ کی کتاب فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے، نور ہے۔ دوسری میری اہل بیت ہے، میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں 3 مرتبہ فرمایا، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب حضور کی چشمان مبارک وہ سب دیکھ رہی ہیں جو عام طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور چشم نبوت سے دیکھ رہے ہیں، چشم بشریت سے نہیں، چشم نبوت سے دیکھ رہے ہیں۔ چشم نبوت وہ دیکھتی ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا، بشر نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے کہ چشم نبوت جبرائیل کو دیکھتی ہے۔ آپ نے جبرائیل کو دیکھا اور جبرائیل کا انکار کر دیا تو پھر قرآن کہاں سے آیا؟ اپنے جیسا نبی کو کہنے والے کم از کم اس حقیقت کو مان لے، قرآن کو پڑھنے والے، کہ جبرائیل انسان سے پوشیدہ ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا اسرائیل کو تو آخری وقت دیکھیں گے نا، اس کے بعد تو چانس ہی نہیں رہے گا زندگی کا، بول بھی نہیں سکیں گے دیکھنے کے بعد۔ تو حضور اس کو دیکھتے ہیں جسے آپ نہیں دیکھ سکتے، اسی کو غیب کا علم کہتے ہیں۔ ایک مسئلہ آ گیا تو بتا دیا۔ اب یہاں پر آقا و مولا علیہ السلام
کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسلام میں ایسے تغیرات، تبدلات اور تبدیلیاں رونما ہوئیں جس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کا دل کانپ جائے گا، روح تڑپ جائے گی، دل مچل جائے گا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حضور کے وصال فرمانے کے فوراً بعد امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یونانیمسلی، ڈیموکریٹیکلی مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، امیر المؤمنین بنائے گئے۔ اب یہاں سے خلافت کا آغاز ہوا۔ خلافت یعنی کس کی؟ رسول اللہ کی خلافت۔ خلافت یعنی خلف اسے کہتے ہیں جو بعد میں آئے، جیسے میں اپنے والد کا خلف ہوں، بڑا ہوں، یعنی ان کے بعد ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ مجھے پوری کرنی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح خلافت یعنی خلف سے ہوتی ہے، جو بعد میں آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ پر سب سے پہلے جلوگر ہوئے، اور جب جلوگر ہوئے تو وہی آب و تاب کے ساتھ جلوگر ہوئے۔ ان کے دور مبارکہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی یہ کہ آپ کے دور میں جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا مسلمانوں کے درمیان۔ اب یہ سننے سے پہلے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کتنوں میں؟ دو حصوں میں، فرقوں نہیں، فرقے تو 73 فرمائے، لیکن دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک وہ رہے گا جو حق پرست رہے گا، حق پر قائم رہے گا، دوسرا خارجی رہے گا۔ کیا رہے گا؟ دوسرا خارجی رہے گا، اور ان کو جو قتل کرے گا وہ حق پر ہوگا۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں، خارجی کو جو قتل کرے گا وہی حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ، اور جب تشریف فرما ہوئے تو ایک نیا فتنہ جنم لے کر اٹھا، اور وہ فتنہ کیا تھا؟ وہ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا۔ انہوں نے کہا نماز تو پڑھ لیں گے، روزہ تو رکھ لیں گے، حج کو بھی جا کر آ جائیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، عاملین زکوٰۃ کو بھی نہیں دیں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انہوں نے انکار کیا جو واجب اور فرض ہے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ اب یہ جملوں پر غور کریں آپ، یہاں پر بت پرست نہیں ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ حضور کے زمانے میں یا تو بت پرست تھے، یا تو عیسائی تھے، یا تو یہودی تھے، یا تو آتش پرست تھے۔ حضور سے، میرے نبی سے جنہوں نے مقابلہ کیا وہ کافر تھے، نصرانی تھے، یہودی تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے۔ لیکن یہاں حضرت ابو بکر کا مقابلہ بت پرستوں سے نہیں ہے، کافروں سے نہیں ہے، مسلمانوں سے۔ توجہ ہے آپ کی، یہیں سے خرابی شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے اپنے جانثار آقا علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ ان کا مقاطعہ کیا، مقابلہ کیا، اور اس فتنے کو ختم کر دیا۔ 2.5 سال آپ کی خلافت کا دور رہا۔ اس کے بعد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ یہ اس قدر حسین دور تھا دوستو کہ آج بھی جب مورخ تاریخ لکھتا ہے اور عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، جسٹس کی اور ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف کو انہوں نے قائم کیا۔ 22 لاکھ مربع میل زمین پر جنہوں نے اسلام کی سلطنت اور حکومت اور خلافت کا احاطہ کیا، اس ذات بابرکت کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ یہ دور بڑا حسین رہا، لیکن اس دور میں بھی جو مسلمانوں کے درمیان فریکشنز، ڈیویژنز اور جو تقسیم ہو گئی تھی، یہ برابر حضرت عمر کے پیچھے لگے رہے۔ ایسا سنہری دور تھا کہ جس دور میں عدل و انصاف و مساوات کو عام کر دیا گیا، بہت لمبا دور چلا۔ پھر فیروز نامی ایک شخص نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، اور کی قتل کے پیچھے جائیداد نہیں تھی، منصب نہیں تھا، اقتدار نہیں تھا، دشمنی تھی نبی والوں سے۔ کس سے؟ نبی کے وفاداروں سے، اسلام ہی کا حلیہ اور لبادہ اوڑھ کر آنے والے مسلمانوں کو دشمنی تھی۔ اب یہاں سے سمجھیں، فریکشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اس میں کامیاب ہو گئے، ان کی خلافت شہادت رونما ہو گئی۔
اب وہاں سے چلیں آگے بڑھیں، پھر اس کے بعد ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں قرآن کو جمع ضرور کر لیا گیا تھا، یعنی پورا ان کے پاس اتنی آیتیں ہیں، انہوں نے اتنی یاد کی، انہوں نے صحابہ سے پوچھا گیا ترتیب کیا ہے قرآن کی، یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ہے، سورہ فاتحہ کو پہلے رکھا گیا، پھر بقرہ کو رکھا گیا، پھر بعد میں دوسری سورتوں کو رکھا گیا، آیت الکرسی کہاں، سورۃ الرحمن کہاں، سورہ ناس کہاں، علم سے لے کے والناس تک ترتیب طے پائی گئی۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو بڑا سنہرا دور تھا۔ اس دور میں جو سب سے بڑا کارنامہ حضرت عثمان نے انجام دیا وہ یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ الگ الگ نسخے قرآن کے لوگوں کے پاس ہیں اور ٹیلی نہیں ہو رہے، کسی نے کسی انداز میں لکھ دیا تو کسی نے کسی اور انداز میں لکھ دیا۔ حضرت عثمان نے یہ دیکھا ان کے دور خلافت میں تو کہا ایسے نہیں چلنے والا ہے۔ انہوں نے سارے نسخے منگائے اور سب کو ایک طرف ضائع کیا، لیکن نیا نسخہ بنایا۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہوا۔ حضرت مولا علی نے اس کی حامی بھری جو باب العلم ہیں، اور دوسرے صحابہ جو اجلہ صحابہ تھے انہوں نے بھی اس کی حامی بھری اور انہوں نے اس کو محفوظ کر کے کہا خبردار آج کے بعد جو قرآن پڑھا جائے گا وہ عثمانی دور کا قرآن ہے، وہ یہی قرآن کو سارے مسلمان پڑھیں گے، اب اس میں تبدل اور تغیر اور تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں قرآن شریف اٹھا کر اوپر لکھا ہوتا ہے اکسی عین کاف سین یا، یعنی اس قرآن کا عکس ہے جو حضرت عثمان کے دور میں بنا تھا اور وہ آج تک چل رہا ہے مسلمان، یعنی فوٹو کاپی۔ اب نئے طریقے سے نہیں لکھا جائے گا، جو اب لکھا گیا ہے اسی طریقے سے۔ اس زمانے میں فوٹو کاپی اور زیروکس مشینز تو تھے نہیں، تو اس طریقے سے اس کی ترتیب ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں کے بیچ میں جو منافق گھس گئے تھے یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، سازشیں شروع کی۔ 35 ہجری کا وقت قریب آیا، حضور پاک علیہ السلام کو دنیا فانی سے گئے 25 سال۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، حدیث شریف ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد مسلمانوں میں ملوکیت یعنی بادشاہت آ جائے گی۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور شروع ہوا، آپ نے سارے واقعات سنے، اس میں قرآن مجید کے جمع کرنے، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں، قرآن کا جمع کرنے والا اور پھیلانے والا۔ ان کی شہادت کی پلاننگ، ان کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ حج کے ایام ہیں، اس ایام میں مدینہ پورا خالی ہو جاتا ہے، پتہ ہے لوگوں کو، سب حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سازش کی گئی، کہاں کے، بصرہ، کوفہ اور مصر کے لوگوں نے۔ یہ 3 علاقے، ان میں سے 2 تو عراق میں آتے ہیں اور ایک علاقہ مصر کا ہے جو ایجپٹ جسے کہتے ہیں۔ وہاں کے بلوائی مدینہ کی طرف آئے، جمع ہوئے اور کچھ مطالبات رکھے، اور انہی مطالبات کی سنوائی کے لیے جب حضرت عثمان ان سے راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تو شہید کر دیا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا تھا قرآن پڑھتا ہوا شہید کیا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا تھا فلاں آیت کی تلاوت کرتا رہے گا تیرا خون بہا دیا جائے گا، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں تک حضور نے فرمایا تو حضرت عثمان تو تیار ہیں، اور حضور کا بولا تو ہو کر رہنے والا ہے، وہ تو انتظار ہے، جذبے شہادت سے سرشار ہیں، ڈرنے والے توڑی ہیں، نبی کی تربیت یافتہ ہیں، نبی کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی ہے۔ محاصرہ کیا، مولا علی مشکل کشا نے امام حسن امام حسین کو دروازے پر ٹھہرایا۔ دیکھو اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کیسی محبت ہے۔ اپنے 2 نوجوانوں کو ہزاروں بلوائیوں کے سامنے کہا میرے حسن اور حسین ان کے لیے کافی ہے۔ 10 سے 20 ہزار کا مجمع حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر کر ٹھہرا ہے، لیکن 2 شہزادے ٹھہرے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ امام حسن امام حسین کے ہوتے دروازے کے داخل ہو جائیں۔ حضرت عثمان آرام سے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، بلوائی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، ہمت نہیں ہوئی، علی کے 2 شیر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کہا سامنے سے تو نہیں جا سکتے، پیچھے سے گھر میں سے کود کر ان کو شہید کیا گیا، وہ قتل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ مولا علی بڑے ناراض ہوئے، امام حسن کو بڑی تنبیہ کی، کبھی نہیں ڈانٹا اتنا، کبھی نہیں امام حسن کو اتنا ڈانٹا، کہا میں نے تم کو ٹھہرایا، تو کہا بابا ہم تو سامنے ٹھہرے تھے، وہ پیچھے سے چلے گئے۔ دیکھیں وار کرنے کا طریقہ دشمن کا ہمیشہ پیچھے سے ہوتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ پیچھے سے وار کرتا ہے، سامنے سے وار نہیں کرتا۔ اب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، کتنے سال ہوئے میرے نبی کو جا کر، 35 ہجری، 25 سال میں اتنی خرابیاں۔ اسلام
کے ماننے والوں میں آج 1400 سال کے گزر جانے کے بعد کے حالات دیکھیں اور اتنا قریب کا دور دیکھیں. کیا تھا؟ لالچ اقتدار کا، منصب کا، حکومت کا، یہ سب میں پایا گیا. لیکن یہ جو چیز تھی لالچ، منصب کی ہوس، یہ سب میں پائی جا سکتی ہے، نبی کے گھر میں نہیں پائی جا سکتی. یہ گندگیوں سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھرانے کو پہلے ہی پاک کرا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن مجید کی آیتیں تمام مکاتب فکر کے ترجمے کرنے والے یہی ترجمہ کریں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے واضح اور بین طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے نبی تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے گا. سیاست کی گندگی ان سے دور رکھی جائے گی، اقتدار کی گندگی ان سے دور رکھی جائے گی، دولت کے لالچ کی گندگی ان سے دور رکھی جائے گی، دھوکہ دہی کی گندگی ان سے دور رکھی جائے گی، طمع اور لالچ جیسی برائیاں ان سے دور رکھی جائیں گی. یہ دنیا کے اقتدار کو ٹھوک کر ماریں گے، اس لیے ماریں گے کہ اللہ نے انہیں جنتوں کا اختیار عطا فرمایا ہے، جنتوں کی سرداریاں ان کو عطا فرمائی. تو یہ اہل بیت اطہار تو جنت کے سردار ہیں. امام حسن اور امام حسین تو یہ دولتوں کے پیچھے کا جائیں گے. اب حضرت عثمان غنی کا وصال اور شہادت کے بعد مولا علی مشکل کشا امیر المومنین ہوئے کہ نہیں؟ اور وہی تو سب سے زیادہ حقدار تھے. ہوئے 5 سال کا عرصہ گزرا دوستو، اور یہ 5 سال بڑے سخت ترین گزرے. یہاں پر توجہ ہے آپ کی تو عرض کروں کہ 2 جنگیں مسلمانوں میں صحابہ کے درمیان ہوئی. ایک جنگ جمل ہوئی اور دوسری جنگ صفین ہوئی. آپ دیکھیں آج اگر محلے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے آپ کے پڑوسی کا اختلاف ہوتا ہے تو آپ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ نے آپ کو عقل و فہم دی ہے کہ بھئی وہ جو آدمی ہے وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. دوسرا بولے گا آپ کیسے کہیں گے؟ بھئی اس کا غصہ دیکھو، اس کے تیور دیکھو، اس کا انداز دیکھو، اس کا چڑھنا دیکھو، اس کی شدت پسندی دیکھو، اس کی بدماشیاں دیکھو، یہ خراب آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے کہ نہیں؟ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. اور یہاں پر صحابہ ہی کے درمیان اتنا زیادہ اختلاف ہوا کہ 83,000 لوگ، کتنے؟ 83,000 صحابہ کا قتل عام ہو گیا. ادھر مولا علی مشکل کشا ہے، ادھر حضرت امیر معاویہ ہے. وہ کہنے لگے کہ عثمان کے قاتلوں کا قصاص کیا جائے. علی کہتے ہیں کہ میں اپنے حساب سے لوں گا، بلوائی پہلے ہی بھڑکے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر دیں گے، انصاف لیا جائے گا، تحقیقات کی جائے، نہیں ابھی کے ابھی لیا جائے. مولا علی مشکل کشا نے کہا میں تم کو معزول کرتا ہوں، وہاں سے نکال دوں گا، فلاں حکومت سے میں تم کو شام کی گورنری سے معزول کرتا ہوں. نہیں، میں جنگ کروں گا، ایک نہیں 2 جنگیں ہوں. 40,000 حفاظ جن کے سینوں میں قرآن موجود تھا وہ قتل کر دیے گئے. کتنا بڑا نقصان ہوا دیکھیں. اس لیے ہوا کہ میرے نبی نے پہلے ارشاد فرمایا کہ مسلمان میرے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اور کیا فرمایا حضور نے؟ بتایا آپ کو، بڑی مشہور معروف حدیث مبارک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان تلواریں نہیں اٹھنی چاہیے. کہا میری امت کے درمیان تلواریں نہیں نکلنی چاہیے. اور فرمایا اور جس دن یہ تلواریں نکل گئی صبح قیامت تک نیام کے اندر نہیں جائیں. آج بھی دیکھیں خوارج بھی ہیں عراق کی سرزمین اور شام کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم لے کر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو 4 سال پہلے قتل کیا گیا. آپ نے دیکھا داعش اور آئیسس کی وجہ سے. یہی وہ خوارج ہیں جن کی نشاندہی 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی. بلاخر وہ گھڑی ہوئی آئی سازشوں کا نتیجہ مولا علی مشکل کشا کی شہادت بھی رونما ہو گئی. اس کے بعد 6 مہینے رہ جاتے ہیں خلافت راشدہ، دا رائٹیس کیلیفٹ جسے کہا جاتا ہے، اس کے اختتام ہونے کو. امام حسن جلوگر ہو گئے. امام حسن جب جلوگر ہوئے تو 6 مہینے کے اختتام پر حضرت معاویہ نے مطالبہ کیا کہ نہیں، حکومت مجھے چاہیے، اقتدار مجھے چاہیے. امام حسن نے کہا کہ مجھے جو کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا، مجھے جو شرف حاصل کرنا تھا وہ تو میں نے کر لیا. خلافت جو رسول اللہ کی تھی، رسول اللہ نے فرمایا وہ 30 سال میں ختم ہو جائے گی، وہ حسن ابن علی پر ختم ہو گئی. اب حکومت چاہیے لے لو، اقتدار چاہیے لے لو. اور اس لیے بھی دے دیا. اڑ جاتے تو امام حسین کے بڑے بھائی ہی تھے نا. 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے 72، کیا مقابلہ ہے دوستو. اگر ڈٹ جاتے تو کسی کی مجال تھی
کے تخت و حکومت لے لیتے. نہیں، نانا جان کی حدیث یاد آئی، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے. اور سید کہتے ہیں سردار کو، عزت والے کو، تعظیم والے کو، تکریم والے کو. کہا یہ میرا بیٹا حسن ہے، سید ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں قتل عام بند ہوگا اور یہ صلح کروائے گا. امام حسین کو 5 سال یاد آئے مولا کی خلافت کے، خون ریزیوں کے، قتل عام کے. امام حسن نے حضرت معاویہ کو بلایا اور ان کے حوالے خلافت نہیں کی. خلافت ختم ہو گئی، خلافت راشدہ امام حسن علیہ السلام پر ختم ہو گئی. ان کو حکومت اقتدار عطا کر دیا. 20 سال پھر وہاں سے انہوں نے حکومت کی، 20 سال کا طویل عرصہ. اس عرصے میں امام حسن علیہ السلام کو زہر بھی دے دیا گیا اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. اب اس دور میں یزید پلید جو میسون کا بیٹا تھا حضرت معاویہ کا، یہ پروان چڑھا، اور ایسے پروان چڑھا کہ 24 گھنٹے نشے کی حالت میں دھت ہوتا، جو رشتے حرام ہیں انہیں حلال کر لیا تھا، محرمات کے ساتھ یہ زنا کرتا. ایک مثال دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حسین ابن علی کا امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان ہے، آپ کو اندازہ ہو سکے. 25 حج امام علی مقام نے پیدل کیے. کتنے؟ پیدل. کسی نے کہا کہ اے ابن رسول آپ کے پاس تو سواری ہے، پیچھے پیچھے سواری، آگے آگے سوار، بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ تو امام حسین نے کہا کیوں بیٹھ کر جاؤں سواری پر، اور تمہیں پتہ ہے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. سواری پر بیٹھ کے جانے مجھے شرم آتی ہے، میں اس کا عاجز بندہ بن کر جانا چاہتا ہوں. یعنی ادب کے تقاضا یہ کہ سواری کو بھی پسند نہیں فرما. ایک طرف یہ یزید ہے، ایک طرف علی کا شہزادہ، ایک طرف معاویہ کا بیٹا ہے. آپ دیکھیں، آپ خود انصاف کریں. اور یہ جب حج کے لیے آیا تو ایک ہی حج کیا. یہ سانحہ کربلا سے پہلے کا واقعہ، سانحہ کربلا سے پہلے کا واقعہ. حضرت معاویہ کی حیات میں یزید نے حج کیا تو شام سے جب یہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ ساتھ میں گانے اور بجانے والیوں کو لے کے جا دو، رقاصاؤں کو ساتھ رکھا جائے، گانے والی طوائفوں کو ساتھ رکھا جائے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا راستہ بڑا طویل ہے، میں بور ہو جاؤں گا. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، میں اپنے من سے اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہوں، یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. رقاصاؤں کو، ناچنے والیوں کو اس نے ساتھ لیا. شراب کے مٹکے اس نے اونٹوں پر لادے. شراب، میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، شراب. ابن کثیر، ابن اسیر نے لکھا ہے، جا کے کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں. شراب کے مٹکے اس نے کئی اونٹوں پر لادے. بالآخر اس نے حج کیا. ایک طرف امام حسین کا حج آپ کی نگاہوں کے سامنے، ایک طرف یزید پلید کا حج آپ کی نگاہ. بالآخر مدینے کو آیا، اور مدینے کو جب آیا تو اس نے ایک محفل سجائی آقا کے دربار کے سامنے. نعوذ باللہ من ذالک، شراب کا بازار گرم کیا گیا. ادھر سے امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کے روضے کو جا رہے ہیں، بدبو محسوس کی. شراب کی بدبو سے، تعفن سے پورا علاقہ شراب کی بدبو پھیلی ہوئی ہے. امام حسین رکے، رک کے پوچھا یہ کیا چل رہا، یہ کیسی بدبو ہے نانا جان کے شہر، آج سے پہلے نہیں سنی. اور جنہوں نے نبی کی زلفیں سونگھی ہوں، جنہوں نے نبی کا رخسار سونگا ہو، اور جنہوں نے نبی کے جسم سے اپنے جسم کو مس کیا ہو، وہ پسینہ جن کے جسم کو لگا ہو، جن کے پسینے کی خوشبو کے سامنے گلاب و عنبر و زعفران و مشک پھیکے پڑ جاتے ہیں، انہوں نے جب یہ بدبو سونگی تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا یزید یہاں بیٹا شراب نوشی کرا. خبر لینے گئے تو اس کی جرت اور اس کی ہمت تو دیکھیں، اس کی بے باکی تو دیکھیں، اس کی بدبختی تو دیکھیں کہ اس نے شراب کا پیالہ نبی کے نواسے کی طرف ایسے بڑھایا. امام حسین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ شام سے لایا ہوا شربت ہے، تم بھی پیو. وہیں سے امام حسین نے طے کر لیا کہ یہ بڑا بدبخت اور لعین ہے، اور اس کی مخالفت اب بتائیں واجبی تھی کہ نہیں. امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے تہیہ کر لیا کہ اس کی مخالفت یہاں سے کی جائے. لوگوں کو بیزار کروایا، آگاہ کروایا اس کے پلان سے. حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، انہوں نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ جاتے جاتے اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کر دیا. یزید پلید کو جو زندگی بھر ساری جوانی جس کی لہو لعاب میں، شراب میں، زنا میں گزری، کہا 3 لوگوں سے ڈرنا، 3 لوگ بڑے خطرناک ہیں تمہارے لیے. کون؟ کہا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی.
یہ اسلام میں کسی قسم کا تبدل، تغیر یا تبدیلی کو برداشت کرنے والے نہیں۔ اور حسین ابن علی کس سے ڈرنے والے تھے؟ یہ تو شیر خدا کے بیٹے تھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سب سے اہم ہے کہ ہمارے جو پڑوس کے لوگ ہیں کربلا کی داستان کو بڑی توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں۔ دویر پورا ہے، یہاں کے دونوں پڑوس بڑے خطرناک ہیں۔ آپ لوگ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے میرا، اب میری بات کو غور سے سنیں۔ یہاں پر جب کربلا کی داستان کو بیان کیا جاتا ہے تو ایسے دکھتا ہے جیسے بچے کانپ جائیں، دل ملا جائیں، نوجوان سنے تو بلک جائیں، ڈر جائیں، سہم جائیں، گھبرا جائیں۔ داستان بیان کی جاتی ہے 3 دن پیاسا رکھا گیا، داستان بیان کی جاتی ہے تکلیفیں دی گئی، داستان بیان کی جاتی ہے کہ مظالم کی انتہا کر دی گئی، داستان بیان کی جاتی ہے کہ علی اکبر کے بازو کاٹ دیے گئے، حضرت عباس کے شانے کاٹ دیے گئے، علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست کر دیا گیا۔ یہ سب سنا کر تمہیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، کربلا ڈرنے کا نام نہیں ہے، کربلا حوصلے اور ہمت کا نام ہے۔ کربلا شجاعت کا درس دیتی ہے، کربلا مسلمان کو مرد مجاہد بناتی ہے، کربلا کی سرزمین مسلمان کو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ یہ کربلا کا جذبہ ہے۔ یہی جذبہ مسلمانوں میں جب تک تھا تو ہندوستان پر بھی تمہاری حکومت تھی، اسپین پر بھی تمہاری حکومت تھی۔ یہ جذبہ جب تمہارے دلوں سے نکال لیا گیا، یعنی اللہ کے راہ میں کٹ جانا، مر جانا، قربان ہو جانا، سب کچھ لٹا دینا، دولت ہے امام حسین نے لٹا کر بتا دی، اقتدار ٹھوکر مار کر بتا دی، منصب کو لات مار کر بتا دیا، جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے درس دے دیا کہ اے مسلمانوں، اگر اللہ کے دین کے تحفظ کی ضرورت پڑے تو آؤ نبی کے نواسے کی زندگی کی طرف دیکھو۔ حسین ابن علی اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے رب کے دین کو بچانے چلا ہے کربلا میں۔ تو کربلا ڈرنے اور گھبرانے کی داستان بولے نہیں ہے دوستو، کربلا حوصلہ دیتی ہے، کربلا عزم دیتی ہے، کربلا شجاعت دیتی ہے۔ کربلا کی سرزمین ہمارے دلوں میں ایک نیا جذبہ پھونکتی ہے۔ ہم اہل سنت کربلا کی داستان اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان وہ حوصلہ حاصل کر سکیں کہ جب نامساعد حالات اگر درپیش ہو جائیں تو مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ 22,000 کیوں ڈرتے ہو؟ آج تعداد یا میجورٹی سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، ہم ڈرنے والے نہیں، ہم حسین ابن علی کے غلام ہیں، ہم حسین ابن علی کے غلام ہیں، ہم ڈرنے اور گھبرانے والے ہرگز نہیں ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، سج گیا رن چھڑنے والا ہے۔ عمرو بن سعد اشرح مبشرہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ جب امام حسین کے مقابلے پہ آیا 22,000 اس کے ساتھ ہیں، 72 ادھر ہیں۔ بولیے کیا مقابلہ ہے؟ بولیے ہے کوئی مقابلہ؟ 22,000 کا لشکر تازہ دم، پانی پی کر، کھا پی کر مست، نیزے تلواریں بھالے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، جن میں نوجوان بھی ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کیا مقابلہ ہے؟ بولیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی شجاعت کا عالم کیا ہوتا ہے اور نبی کے گھر کی شجاعت کیا ہے؟ عمرو بن سعد عبید اللہ ابن زیاد کو، گورنر کو خط لکھتا ہے کوفے میں کہ عبید اللہ ابن زیاد تھوڑا لشکر اور ہے تو بھیج دو۔ تو وہ خط واپس لکھتا ہے قاصد کو، تو پاگل ہو گیا ہے، تیری عقل ماری گئی ہے، تیرے پاس 72 کا مقابلے کے لیے میں نے 22,000 کا لشکر دے کر رکھا ہے۔ ہیبت دیکھیں علی کے خون کی، جرأت دیکھیں، یہ اسلام کا شعار ہے دوستو، یہ مجاہدوں کا کردار ہے۔ ایسے ہی ہم نے فتوحات حاصل کی ہیں۔ خط لکھ کر کہتا ہے 22,000 اور تھوڑی بھیج دو۔ عمرو بن سعد کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ علی کے شیر ہیں، کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ان کی رگوں میں علی حیدر کرار کا خون ہے، ان میں کا ہر ایک 1,000 پر بھاری پڑے گا، اگر 72 ہے تو 72,000 پر بھاری پڑ جائیں گے، تو 22,000 کی کیا بات کرتا ہے؟ تو وہ عزم و استقلال تھا دوستو۔ دیکھو جب لڑائی لڑی جاتی ہے نفس کے لیے انسان ہار جاتا ہے کہ نہیں؟ اقتدار کے لیے الیکشن میں ہار جاتا ہے انسان، دولت کے لیے حکومت نکل جاتی ہے، بزنس ہاتھ سے چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو جب بات حق کی ہو، اعلائے کلمت الحق کی ہو اور حق کی بات کرنے کی ہو تو حسین ابن علی کے کردار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔
ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کیونکہ ان کا اسوہ، ان کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے دوستو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تم کو آزماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آزمائش سے ڈرے مت آپ۔ آزمائش ڈرنے اور گھبرانے کی چیز نہیں ہے دوستو۔ آزمائش میں تو ثابت قدم رہنا ہے۔ دنیا بنی، آدم کو جنت میں رکھا، آزمایا کہ نہیں؟ کیا کہا؟ آدم سب چیزیں تیرے لیے حلال ہیں، وہ شجر کے قریب مت جانا۔ دیکھو انسان میں ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، بچوں کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرنا تو وہی کریں گے جس کی آپ نے ممانعت کی ہے، جس سے آپ نے روکا ہے۔ تو حضرت آدم کو روکا گیا، وہیں سے آزمائش کا سلسلہ شروع۔ تو یہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، حضرت انسان کو اللہ آزماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بھوک کے ذریعے اللہ کہتا ہے قرآن میں آزماؤں گا، خوف کے ذریعے تم کو آزماؤں گا، تمہاری اولادوں کے ذریعے آزماؤں گا، تم کو آزماتا ہے، تمہاری جان کے ذریعے تم کو آزماؤں گا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کیوں آزماتا ہے؟ ایک دوست کو آزماتا ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے دوستی کی، یاری کی، ذرا آزما کے تو دیکھیں۔ دوستی رہتی ہے کہ بھاگ جاتا ہے کہ نہیں؟ ذرا سا آزمایا، اگر دوست کچا رہا اور پکا نہیں رہا، سچا نہیں رہا، وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ تو اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یہ میرے محبت کے بڑے دعوے تو کرتا ہے۔ اللہ نے آزمایا نا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ٹھیک اسی طرح آزمائش کا جو سب سے بڑا معیار، جو سب سے بلند ترین معیار پر جس ذات کو فائز کیا، اس ذات والا صفات کو حسین ابن علی شہید کربلا کہتے ہیں۔ یعنی تمام آزمائشیں مولا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے پوری ہوئی۔ اولاد کو آزمایا، کہا حسین جوان بیٹے کو قربان کرے گا اللہ کی راہ میں؟ امام حسین نے کہا مولا تیرا دیا ہوا تجھ پر سے علی اکبر کی جوانی قربان کر دیتا ہوں۔ کہا چھوٹے سے بچے کو قربان کرے گا؟ فالثمرات، ثمر جسے کہتے ہیں پھل۔ اللہ نے پوچھا حسین قربان کرے گا؟ امام حسین نے کہا مولا ایک علی اصغر کیا 1000 علی اصغر ہوں تو تیری راہ میں حسین قربان کر دے گا۔ بھوک برداشت کر لے گا؟ ہاں کر لوں گا مولا۔ پیاس برداشت کر لے گا؟ کر لوں گا۔ خوف تجھ پر طاری کیا جائے گا؟ کر لے گا؟ کر لوں گا۔ یہ ساری آزمائشوں کو امام حسین علیہ السلام نے بڑی آسانی کے ساتھ سر کر صبح قیامت تک ہم کو آپ کو یہ درس دیا کہ اگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی بات ہو، اس کے تحفظ کی بات ہو، اس کی حفاظت کی بات ہو، اس کی پروٹیکشن کی بات ہو، تو مسلمانوں سب کچھ قربان کر دینا، دین نبی کو بچا لینا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے یا پھر سنا ہے، کہنے سننے سے زیادہ اے کریمہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ یہاں جتنے حاضرین ہیں جمع ہیں، پروردگار ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، اور مولا ایسی سخاوت عطا فرما، ایسی غنا عطا فرما جس کے بعد کوئی تنگ دستی اور افلاس نہ ہو۔ مولا جتنے حاضرین ہیں ان کے کاروبار اور تجارت میں برکت عطا فرما، ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارت میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرما۔ اے مولا ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ مسلمانان عالم پر فضل و کرم فرما، کربلا والوں کے صدقے تصدق، ان کی قربانیوں کے صدقے تصدق مولا ہماری جمیع حاجات کو پوری فرما۔ مولا اس دنیا سے وباؤں کا خاتمہ فرما، بلاؤں کا خاتمہ فرما۔ جو مسلمان کورونا وائرس کی بلا اور وبا میں مبتلا ہیں مولا حسین شہید کربلا کے صدقے تصدق انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ماں بقی مسلمانوں کو پروردگار اس بلا سے، اس وبا سے محفوظ و معمون فرما۔ اے پروردگار مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، اخوت عطا فرما، مسلکی منافرت آپسی انتشار کو دور فرما، ہمیں حمیت اور محبت سے رہنے، اخوت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم میں جو بے عمل ہیں
انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو باعمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ بے راہ روی کی زندگی سے بچا، صراط مستقیم پر عمل کرنے اور چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات سے سچی پکی اور اٹوٹ وابستگی عطا فرما، تیرے نبی کی غلامی عطا فرما، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب عطا فرما، اولیاء کاملین کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کر ہمیں دنیا و آخرت کو محمود بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا